کہ یہ جو تم 5000 کلومیٹر پہ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، یہ تمہارے محلے میں جو یتیم ہے، تمہارے محلے میں جو غریب ہے، کیا تم نے کبھی قرآن میں، حدیث میں زکوٰۃ بانٹنے کی ترتیب پڑھی ہی نہیں؟ دنیا میں سب سے بڑا مسلمان انبیاء کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا مسلمان اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پہلے ساتھی، نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے ہجرت کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے بدر کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے احد کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے فتح مکہ کے ساتھی، اور 1,24,000 صحابہ کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے اپنی موجودگی میں بیماری کے دوران اپنے سامنے اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور جن کو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کو کہا کہ ابو بکر سے پوچھو میں اللہ اس سے خوش ہوں، کیا یہ بھی مجھ سے خوش ہے؟ وہ سب سے بڑے جو مسلمان تھے انہوں نے پوچھا تھا اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے، امام الانبیاء سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا آپ آخری رسول ہیں، ہم نے مان لیا، اے پیارے پیغمبر ہم نے اللہ کو بھی مانا، آپ کو بھی مانا، اب کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے اب دنیا میں؟ تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا، وہ ہمارا دستور ہے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی کے مذہب کی وجہ سے، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ جو مسلمان ہوگا وہ پوری دنیا کے لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی سے چھوا چھوت نہیں کرے گا۔ 2 لفظ پہ کہا، ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے نماز دی کہ پیارے پیغمبر جو نمازی ہوں گے نا وہ نفرت نہیں کریں گے، جو نمازی ہوں گے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہ بے ایمان نہیں ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہ سخی ہوں گے، جو نمازی ہوں گے ماں باپ کا احترام کریں گے۔ اب آج کے نمازی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھتے، وہ تو بولا بس وضو ہو گیا، اذان ہو گئی، جا کے 4 فرض پڑھ کے آ جاؤ۔ سنو میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں کہ نماز کس کی ہوتی کس کی نہیں ہوتی۔ یہ وضو کرنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا، یہ ضروری ہے، فروعی مسائل ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے نا ابھی عشاء کی، اب نماز پڑھ کے جب آپ باہر جائیں گے، اب باہر کسی کی بہن بیٹی اگر سڑک سے گزر رہی ہے، کسی کی، صرف اپنی نہیں، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر آپ کسی کی بٹیا کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں دل میں زنا کا ارادہ رکھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ نماز پڑھ کے نہیں گئے، آپ ڈھونگ کر کے گئے ہیں، کیونکہ آپ کی نماز کسی کی بیٹی کو جب عزت نہیں دے سکتی تو پھر یہ نماز نہیں ہے، یہ دکھاوے کی نماز ہے، اس کو اللہ نہیں چاہتے۔ آپ کی نماز اگر آپ کو بے ایمانی سے نہیں روکتی، گنڈا گردی سے نہیں روکتی، ماں باپ کی بے ادبی سے نہیں روکتی، پڑوسی پر ظلم سے نہیں، پھر کہا کی نماز ہے یہ نماز نہیں۔ نماز صرف ان لوگوں کی قبول ہو رہی ہے جن کی نماز ان کو برائیوں سے روک رہی ہے۔ اب مسجد کیوں بنائی؟ اب آپ نہیں بولے کیا؟ اب مسجد کیوں بنائی بھائی؟ ہاں جی، یہ لو، اور جنہوں نے کل کلکتے والی تقریر سن لی ہے تو وہ بول رہے ہیں۔ اب سنو، جب مسجد نبی علیہ السلام بننی تھی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جب مسجد بنانی شروع کی تو جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھ چکے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ آپ کو جلدی اپنے نبی علیہ السلام کا روضہ دکھا دے۔ صلی اللہ، زور سے صلی اللہ۔ ہاں، تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھا دے، آمین۔
تو جب مسجد بن رہی تھی تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوا دیا، وہاں ایک چبوترا بنوا دیا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میں آج کے دور کے حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جواب آیا کہ یہ دنیا کی پہلی NGO ہے، یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا اپائش گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا غریب خانہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کن کو رکھیں گے؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا ان کو کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو پڑھائیں گے بھی، اور ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلائیں گے۔ آپ کی مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ بنایا آپ نے؟ اب چبوترا بنانے کی ضرورت نہیں، اب چبوترے کی جگہ ایک رجسٹر لگایا جاتا ہے مسجدوں کا، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مسجد کے آس پڑوس میں، اب پھر اس میں ہندو مسلمان والی کوئی بات نہیں، یہ لکھا جاتا ہے کہ آس پڑوس میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جو بھیک نہیں مانگتے۔ اور تمہارے تو مولوی خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ کو آس پڑوس کا کیا پتا ہوگا؟ آپ کو تو آگے کھڑا ہوا بندہ نہیں نظر آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگتے ہیں، بلال کو بلاتے ہیں، بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آؤ دائیں والوں نے فلاں فلاں غریب گھر ہے، کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ میں پہلے ان کو کھلا چکا ہوں۔ انس کو بلاتے ہیں، وہ سامنے والوں کی ڈیوٹی تمہارے ذمہ تھی، کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ کھانا پہنچا دیا۔ ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں، وہ دائیں طرف والوں کی ذمہ داری تیری دی ہوئی ہے، ان کو کھانا کھلایا؟ جی یا رسول اللہ ان کو کھانا کھلا دیا۔ تین طرف پوچھنے کے باوجود بھی پھر کہتے ہیں وہ ذرا پیچھے والے پڑوسیوں کے گھر چکر مار کے آؤ، چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا ہے۔ جو مسجد کا امام ہے نا، جو مسجد کا متولی ہے، جو مسجد کا ٹرسٹی ہے، جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کو مرنے کے بعد جہاں اور سوال ہونے ہیں نا، ان یتیموں غریبوں کا بھی سوال انہی سے ہونا قیامت والے دن، کہ تم مسجد میں تو بڑے موٹے موٹے قالین بچھاتے رہے، لیکن تمہیں غریب کے گھر میں ایک سردی میں سویا ہوا، چادر لے کے پڑا ہوا غریب کا بچہ نظر نہیں آیا؟ ان سے پوچھو گی کیا مطلب؟ اور جس حساب سے بانٹ رہے ہو نا، جس کو بندر بانٹ بولتے ہیں، مجھ سے کئی مولوی ناراض ہو گئے مدرسے والے، اب کیا کروں؟ کوئی ناراض ہو خوش ہو، اب سارے تو خوش ہو نہیں سکتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں تو یہی بات ہے۔ تو میں ایک بہت مشہور صوبہ ہے جو پیسے بانٹنے میں مشہور ہے، سارے سفیر ادھر کو ہی جاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی بلایا تقریر کے لیے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو تم 5000 کلومیٹر پہ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، یہ تمہارے محلے میں جو یتیم ہے، تمہارے محلے میں جو غریب ہے، کیا تم نے کبھی قرآن میں حدیث میں زکوٰۃ بانٹنے کی ترتیب پڑھی ہی نہیں؟ ہم کب تک اسلام کو جگہ جگہ موڑیں گے اپنی ضرورتوں کے مطابق؟ کہاں تک دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کو، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سکا بھائی پریشان ہے، پڑوسی بھوکا ہے، تو یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے اتنا لاکھ روپیہ دے دیا ہے، اچھی بات ہے دیجئے، لیکن قرآن نے جو ترتیب بیان کی، محمد رسول اللہ نے کیا کہا ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لانی؟ فرمایا مسجد میں۔ تو مسجد میں کیا کریں گے؟ تو پہلے جو مسجد کے قرب و جوار میں غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کام کروائیں گے۔ یہ پیٹرول اب نکلا ہے، سلطنت عثمانیہ پہلے بن گئی تھی، پیٹرول اب نکلا ہے۔ سلجوکیوں نے اپنی حکومت پہلے قائم کر دی تھی، پیٹرول ابھی نکلا ہے۔ 19ویں صدی میں ہسپانیہ میں مسلمانوں نے قرطبہ کی جامع مسجد، جس کے 1100 پلر ہیں ایک ایک لائن میں، وہ پہلے تعمیر کر دی تھی۔
کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ ایسے بانٹنی شروع کی کہ پہلے قرب و جوار کی غربت دور کی، پھر ضلع کی غربت دور کی، پھر صوبے کی غربت دور کی، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے دور میں یہ حالت ہو گئی کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے بھیجی جاتی ہے صدر دفتر سے کہ اپنے علاقے میں غریبوں کو بانٹو، تو مختلف گورنر چٹھی کا جواب دیتے ہیں کہ یا امیر المومنین ہمارے علاقے میں کوئی غریب بچا ہی نہیں، سب کاروباری ہو گئے۔ آپ کیسے بانٹ رہے ہو جمشید پور والوں زکوٰۃ؟ آپ کیسے بانٹ رہے ہو؟ وہ کوئی ایک ڈھنگ تو پکڑو، نبی علیہ السلام کی سنت کو کہیں تو ادا کرو۔ تو اپنے اندر کوئی ایک صفت تو ایسی پیدا کیجیے کہ یہ ساری باتیں جو اب میں آپ سے کر رہا ہوں، جو مدعے کی باتیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنایا۔ اسلام کا مطلب سمجھتے ہیں سلامتی، سلامتی مطلب سمجھتے ہیں مطلب امن کو قائم کرنا۔ اب امن کیسے قائم ہوگا کہ سارے گلشن میں ایک ہی رنگ کے پھول ہو جائیں؟ کیا امن ایسے قائم ہوگا کہ سارے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جب دوسرے ملکوں میں جاؤ گے ان کے کسی کے مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا، ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا، ان کی عورتوں کا، بچوں کا اکرام کرنا۔ کیوں؟ ہم دنیا کو سلامتی کا پیغام دینے آئے، ہم زبردستی کا پیغام نہیں دینے آئے کائنات میں۔ اب ہم پیغام تو کہاں دے پا رہے ہیں، ہم آپس میں ہی الجھ گئے۔ تو پہلے یہ الجھن جو ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ تو اس کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام کی تصویر ہے، فوٹو دیکھیں ہیں آپ اسلام کی؟ کہاں؟ ہر شادی میں کیمرہ لگا۔ میں پوچھا ہوں اسلام کی فوٹو دیکھیں؟ نہیں دیکھیں؟ ایسا کیجئے گا، ابھی یہاں سے جا کے سب لوگ اپنے گھر پہ جا کے اپنے ہی موبائل سے اپنی ایک اچھی سی فوٹو کھینچیں، اور پھر رات کو اکیلے بیٹھ کے اس فوٹو کو اچھی طرح آج دیکھنا ہے۔ اگر اس فوٹو میں آپ کو کوئی بلاತ್ಕಾری نظر آ رہا ہے تو آپ نبی علیہ السلام کے مجرم ہیں۔ اگر اس فوٹو میں آپ کو کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرنے والا نظر آ رہا ہے تو آپ اسلام کے مجرم ہیں۔ اگر اس فوٹو میں آپ کو کوئی منافق نظر آ رہا ہے تو آپ اسلام کے مجرم ہیں۔ اگر اس فوٹو میں کوئی ٹھگ نظر آ رہا ہے تو آپ اسلام کے مجرم ہیں۔ اگر اس فوٹو میں کوئی بے ایمان نظر آ رہا ہے آپ اسلام کے مجرم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے ہندو سکھ بھائی ہیں نا، یہ مسجد نہیں آتے، ضرورت بھی نہیں ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ وہ عبد الرحمن کے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ جنید کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ محمد شفیع کے ساتھ ان کا بیوپار ہے۔ اب جو محمد شفیع کرے گا، جو عبد الرحمن کرے گا، جو محمد جنید کرے گا، ان کے نزدیک تو وہی اسلام ہے۔ تو یہ مولویوں نے صرف ٹھیکہ لیا اسلام کا۔ آپ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں اور سامنے والے کو غلط فہمی ہو گئی کہ یار مسلمان تو بے ایمان ہے، یہ تو ٹھگ ہے، تو کل قیامت والے دن کس کا گریبان پکڑا جائے گا؟ یہ تو آپ کہتے ہو نا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم سید صاحب ہیں، ہم میر صاحب ہیں، ہم ڈار صاحب ہیں۔ یہ ساری غلط فہمیاں آپ کو ہی ہیں۔ جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا مسلک بدلو، اپنے مسلک پہ ٹکے رہو پوری طاقت سے۔ اس میں بھی ایک راز کی بات ہے آپ کو بتا دوں، اپنے مسلک پہ سختی سے ٹکے رہو لیکن دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور اس میں راز یہ ہے جو مجھے میرے والدین نے سکھایا کہ اللہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی ہر ادا زندہ رہے، ان کا عشق بھی زندہ رہے،
ان کی جدوجہد بھی زندہ رہے، ان کی سخاوت بھی زندہ رہے، ان کی نمازیں بھی زندہ رہے، ان کا رفع دین بھی زندہ رہے، ان کی کتب حدیث بھی زندہ رہے۔ اس لیے اللہ نے الگ الگ لوگوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ تبلیغی جماعت میں جاتے رہو، اور تم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے رہو، اور تم رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے رہو، تم جا کے رسول اللہ کے سیرت بیان کرتے رہو، تم حدیثیں لکھتے رہو، قرآن کی تفسیر لکھتے رہو، تم قرآن اور سائنس کے اوپر کام کرو، تم این جی او بن کے محمد رسول اللہ کی خدمت کرو۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے رسول کی ہر ادا زندہ رہے۔ اور یہ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے کہ اچھا جو ادا ہم نے پکڑ رکھی ہے دوسرے کی چھڑوانی ہے، اس کو بھی یہی کروانی۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ لگا دی ہے، اپنی ڈیوٹی پر سختی سے کھڑے رہنا ہے۔ اور اب اس سے خطرناک بات بتاتا ہوں، پہلے صرف مولویوں کو بتاتا تھا، آج تم سب سنو۔ ایک عام مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو اسلام کا جنون چڑھتا ہے، وہ کسی ایک جماعت میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، پھر دوسری جماعت میں دوسرے مسلک میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، حوصلہ کھل جائے گا، پھر تیسرے مسلک میں جائے گا، پھر حوصلہ کھل جائے گا چوتھے مسلک میں، پھر حوصلہ کھلے گا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرے گا صحابہ کے متعلق 5ویں مسلک میں، اور اس کے بعد یا تو پھر شکیلی بن کے اسلام سے باہر، یا فتنہ قادیانیت بن کے اسلام سے باہر۔ اس لیے جس نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا، پہلے یہ مسلک اسلام میں جانے کی سیڑھیاں تھیں، اب یہ باہر آنے کی سیڑھیاں ہیں، اس لیے جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں کھڑے رہنا ہے، اپنے مسلک کے مطابق، اپنے امام کے مطابق۔ کام محمد الرسول اللہ کا کرنا ہے، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، گفتگو ان کی کرنی ہے، عشق ان سے ہے، جنون ان سے ہے، عقیدت ان سے ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتا دوں، کوئی بھی بندہ ہو، جیسے آپ یہاں بیٹھے، کوئی بندہ جو کسی بھی کیٹیگری کا ہو، عہدے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ اپنی اوقات سے فاضل بات کرے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سماج میں؟ مثال پہ ہم بولتے ہیں کہ تو اوقات سے فاضل بات کر رہا ہے، جو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تیرے سے بہت آگے ہے، تو ایسی بات نہ کر۔ تو میں دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، سب کو کہا کرتا ہوں، سن لو کان کھول کے، یہ لدھیانوی کا مشورہ ہے، مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ تم میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ آپ میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نہ تو کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس حد تک ہے، تو نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کہاں تک محدود ہے۔ پچھلے 1000 سال میں امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ تو کسی نے بھی کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ یہ آج کے دور میں کئی نالائق پیدا ہو گئے۔ سنو، اگر نبی کی حدود بیان کرتے ہوئے یا نبی کی حدود نعوذ باللہ طے کرتے ہوئے گستاخی ہو گئی تو سیدھا اسلام سے باہر ہو۔ نبی کی شان کون بتا سکتا ہے؟ صرف نبی۔ اور جب نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، تو میرے اللہ نے کہا کہ تم سب رکو، میں رب ہو کے بتاتا ہوں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ کبھی اللہ نے کہا یہ طٰہٰ ہے، کبھی کہا یہ یاسین ہے، کبھی کہا یہ مدثر ہے، کبھی کہا کہ صاحب خلق عظیم ہے، کبھی کہا کہ رحمت للعالمین ہے، کبھی کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں رب ہو کے اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے نبی پر۔ تو اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تمام طرح کی چیزوں سے پاک ہے، ان کی ذات کو لے کے منازعہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو کیا جانتے ہیں؟
حاتم طائی کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی تو اس نے واپس جا کے اپنے محل میں عدی بن حاتم کو کہا، عدی میں نبی علیہ السلام سے مل کے آئی ہوں، تم بھی جاؤ۔ تو عدی نے کہا کہ میری بہنا، میں ان سے ان کی عبادت گاہ میں نہیں ملنا چاہتا، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا بستر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پڑھیے، عدی بن حاتم جب مسجد نبوی میں گئے، ابھی اندر گھسے، نبی علیہ السلام نے آواز دے کہا، عدی وہ آ جا، تیرا انتظار تھا۔ عدی فرماتے ہیں میں کانپنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نام کیسے پتا ہے، اور جا کے بیٹھے، ابھی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی یہاں نہیں، تم سے تو گھر پہ جا کے ساری بات ہوگی۔ عدی گھبرا گئے، فرماتے کہ ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں مسجد میں ملنا نہیں چاہتا، گھر پہ ملنا چاہتا ہوں۔ گھر پہنچے، کھجور کی ٹاٹ کا کمرہ بنا ہوا ہے، کھجور کی چھت، کھجور کی چٹائی، نبی علیہ السلام نے کھجوریں پیش کی، چند باتیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی وقت ملاقات کا ختم ہوا، اب آپ مہمان خانے میں جائیں۔ تو عدی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جانے کے لیے تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا تو اب ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ حاتم طائی کا بیٹا ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اور جنگ بدر کی رات پہنچ جا کے امام بخاری کو نبی علیہ السلام نکلے، ابو بکر صدیق ساتھ میں، عمر بن خطاب، بلال ٹہل رہے، او بلال ادھر آ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں چھڑی ہے نبی علیہ السلام کے، اور ایک جگہ ٹکا دی زمین پر، فرمایا صبح کو جب جنگ ہونی ہے ابو جہل نے یہاں پر آ کے نبی کی شان اللہ جانتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو لے کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے، ان کو پہلے خود عشق رسول کے اس معیار تک پہنچنا ہے کہ ان کا چہرہ، ان کی زبان، ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کا لقمہ، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کی ادائیں محمد رسول اللہ کے اطاعت اور فرما برداری والی اگر ہو جائیں گی تو ان کو کسی کو کہہ کے عشق سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ ان کو خود دیکھ کے کہنے لگیں گے کہ خواجہ اجمیری چلے آ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے۔ تو اس بات کا وعدہ کریں انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو لے کے زندگی میں کبھی کوئی بحث نہیں، اگر کہیں ہوتی ہے اٹھ جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا صحابہ کو کہ میرے نبی کے آگے اپنی آواز کو دھیمی کر لو۔ تو یہ قانون اب بھی ہے انڈیا کے علاوہ سارے ملکوں میں۔ پتہ ہے آپ کو کہ جب کہیں دو مسلمان آپس میں بحث کرتے ہیں، کوئی لڑتے ہیں، تو تیسرا جا کے وہاں زور سے کیا کہتا ہے؟ صلو علی النبی صلی اللہ۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ نالائق یہیں پر ہیں کہیں، پوری دنیا میں آج بھی رواج ہے، کوئی دو مسلمان بحث رہے ہو، تیسرا جا کے کہہ دیتا ہے صلو علی النبی، لڑائی بند، مصافحہ شروع۔ کیوں؟ کیونکہ اب نبی علیہ السلام تو سامنے نہیں ہے، صحابہ تو نہیں ہے جن کو آواز دھیمی کرنی ہے، لیکن حکم باقی ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کا نام آ جائے وہاں پھر کوئی اور ذکر جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو آج آنا تو ہوا، ہمارے بھائی کیا نام ان کا، کاشف صاحب پکڑ کے لائے ہمیں لدھیانہ سے کہ چلیے ٹاٹا نگر جمشید پور، تو ان کی محبتوں کی وجہ سے آپ سب کی زیارت ہو گئی۔ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں صدق دل کے ساتھ، کوئی آپ سے لالچ نہیں ہے، کوئی آپ سے کچھ مانگنے کا ارادہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اسی ارادے سے کبھی زندگی میں سفر ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب نبی علیہ السلام کو قریب سے جاننے لگ جائیں، قریب سے جاننے لگ جائیں۔ کیسے جانیں گے؟ روز اپنے امام کے پاس جانا ہے، اس کو بولنا ہے سیرت النبی کھول، فتویٰ نہیں، سیرت النبی کھولو قدم بقدم،
روز سنیں گے. سیرت جب چلے گی مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے. سیرت النبی چلے گی قرآن بھی بیچ میں آئے گا. سیرت النبی چلے گی وحی بھی نظر آئے گی. سیرت النبی چلے گی تفسیر بھی اسی میں آئے گی. سیرت النبی چلے گی ادب بھی اسی میں آئے گا. سیرت النبی چلے گی کاروبار بھی اس میں سیکھیں گے. سیرت النبی چلے گی گھریلو معاملات بھی اس میں آئیں گے. سیرت النبی چلے گی دوستی کے ادب بھی اسی میں آئیں گے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہوگا. چلیں گے انشاءاللہ. تو اب ایک آخری سوال اور رہ گیا. اب ان کو نہ پکڑ لینا بعد میں کہ تو کیسا مولوی لایا سوال. کروں ایک سوال اور پھر بات ختم. سب لوگ جواب دے دیں گے انشاءاللہ. ایک پانی ٹھنڈا ہو گیا دوسرے گلاس میں ڈالو. اچھا آپ لوگوں کے پاس دل تو ہوگا, دل تو ہوگا آپ کے پاس. سب کے پاس اپنا اپنا ہے بس ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا پرزہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. یہ والا پرزہ ذرا تیز ہے, تو یہ والا پرزہ جھوٹ. تو آپ سب کے پاس ہے. تو دل پہ ہاتھ رکھو. اب کی بار جواب مجھے نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کا دل اس طرف ہے ادھر ہے, ادھر تھوڑا جیب کو ہلکا کرو. ہاں تو پہلے دل پہ ہاتھ رکھیے, ایسے رکھ لو, کچھ نہیں گزرتا, رکھ لو تھوڑی دیر. یہ تو ویسے ہی رکھوا رہا ہوں تاکہ آپ جب بولنے لگے اپنے آپ سے, اور جب میں سوال پوچھ رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بولنا ہے اور زبان سے بھی نہیں بولنا ہے, اپنے آپ کو جواب دینا ہے. اس بار کس کو جواب دینا ہے؟ ہاں, اور چپ رہنا ہے. جس کی عمر جو بھی ہے, 10 سال 15 سال 20 سال 25 30 40 50, جس کی جو عمر ہے, اور جن خوش نصیب لوگوں کے گھر پہ امی ابو زندہ ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر میں کہ آپ گھر پہنچے ہو اور آپ نے جا کے اپنے ابو کے ہاتھ چومے ہو اور اس کو گلے سے لگایا ہو اور کہا ابو جی یار مجھ کو تیرے سے محبت تو بہت ہے لیکن میں کہہ نہیں پاتا ہوں. کوئی ایسی شام آپ کی آئی ہو, اور جن بیچاروں کے ماں باپ مر گئے, وہ کسی شام سارا جھنجٹ چھوڑ کے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس اس پر ہاتھ پھیرا ہو جا کے, اور یہ لفظ کہے ہوں کہ ابو جی آپ نہیں ہیں, اب میرے پاس سب کچھ ہے لیکن تو نہیں. آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت ہے؟ کسی رات آپ نے اپنی ماں کو جا کے کہا ہو کہ میرے باپ کو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے, تم نے مجھ سے کبھی دل کی بات نہیں کی, میں آج تیرے پیر دباؤں گا تو مجھے بتا. کوئی وقت آیا آپ کی زندگی میں ایسا؟ آپ 5-6 دوست ہیں, روز چائے اکٹھی پیتے, کھانا کہیں اکٹھا کھاتے, آپ کو پتا ہے کہ فلاں فلاں دوست کی تنخواہ کم ہے لیکن کبھی مانگتا نہیں ہے. کیا کبھی کوئی ایسی رات آئی ہو کہ اس رات میں آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کسی لفافے میں 1000 500 10,000 1 لاکھ جو آپ کی اوقات ہے وہ ڈال کے اپنے اس دوست کے گھر پہ رات کو چھپ کے گئے ہو اور ایک لفافہ اس کی چوکھٹ کے نیچے سرکا دیا ہو اس نیت سے کہ یہ مانگے گا تو اس کی بے عزتی ہوگی, یہ میرا دوست ہے تو میں اس کی کچھ مدد کر دوں. کیا آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی بیمار کو روز جا کے کہا کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا, تو گھبراتا کیوں, میں تیرے ساتھ ہوں؟ کیا کوئی دن گزرا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کسی غریب کو پکڑا ہو کہ چل یار آج میں تجھ کو اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گا؟ کبھی ایسا کیا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام فتح مکہ کی رات
उम्मे हानी के घर गए थे, उम्मे हानी से पूछ लेना रजी अल्लाह ताला अन्हा से, ना खाना खाया ना गुफ्तगू की, क्योंकि 20 साल बड़ी है। सामने बिठाया, हानी नबी अलैहि सलाम की आंखों में आंसू है, हानी तुम तो मेरे अब्बू की भतीजी है, उनकी चहेती भतीजी है, तुम मेरी बहन लगती है। तुझे पता है कि मैं जब पैदा हुआ मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे। हानी मैंने तो अब्दुल्ला को नहीं देखा, मैंने अपने चहेते प्यारे अब्बू को नहीं देखा। उम्मे हानी को पूछते हैं, नबी अलैहि सलाम तूने मेरे अब्बा को देखा है, आज की रात बता कि सैयदना अब्दुल्ला कैसे थे। जमशेदपुर के मुसलमानों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ लेंगे ना तो दुनिया की दौलत भी कदमों में रहेगी और आखिरत में कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौला अमीरुल लुधियानवी का जब इंतकाल होने वाला था 5-10 दिन पहले, अपने एक भाई के साथ बैठे, फरमाया जरा कि अगर किसी की वजीर आला से बनती हो तो उसकी कार को क्या बैरियर पे रोका जाएगा? भाई कहने लगे नहीं, तो फरमाया हमारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बनती। हम सबको अंदाजा है कि हम सब की कितनी कितनी बनती है। अपना ताल्लुक उनसे अच्छा बना लेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह जितनी बातें हुई हैं आप हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, इस पूरे शहर पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, पूरी कौमों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। मुल्क के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम कौमों को प्यार से रहने की तौफीक अता फरमाए। ये मुख्तसर दुआएं हैं जिन लोगों ने प्रोग्राम करवाया और बिलखसूस जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है, या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। और या अल्लाह आपसे दुआ है कि इस मस्जिद को क़यामत तक कायम रहने का फैसला फरमा, इसे क़यामत तक कायम रहने का फैसला फरमा दे, हमारी नस्लों में दीन को दाखिल फरमा दे। इन दुआओं को प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।